عدالت کے ذریعے جو خلا لی جاتی ہے کیا وہ شرعاً معتبر ہوتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے ہمیں شرعی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہوگا کہ خلا چیز کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پہ ایک آیت عرض کرتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے خلا کا ذکر کیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ پھر اگر تم کو خوف ہو یہ کہ تم دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما، اس بارے میں کہ جو افتدت بھی، وہ عورت اس کا فدیہ دے۔ یہ فدیہ سے مراد خلا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت، یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 229 نمبر ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے خلا کا ذکر کیا ہے۔ یہ فدیہ سے مراد خلا ہے۔ خلے کا وہ مال ہے جو عورت شوہر کو دیتی ہے۔ اب خلا کا لفظی معنی ہے اتارنا۔ اس کو اتارنا اس لیے کہا گیا چونکہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 187، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ تو چونکہ خلا کے ذریعے سے یہ جو نکاح کے ساتھ نکاح کا لباس اوڑھا ہوتا ہے میاں بیوی نے، یہ لباس چونکہ اتر جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اب خلا کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی خلا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہی جاننا ہوگا۔ خلا کی تعریف سے ہی ہم آگاہ نہیں، اسی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عدالتی خلا معتبر بھی ہے کہ نہیں۔ یہ مختصر القدوری ہے، کتاب الخلا، صفحہ نمبر 331۔ جب دونوں میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے اور ان کو خوف ہو کہ وہ اب اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو عورت کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی جان کا فدیہ دے دے کسی ایسے مال کے ساتھ جس کے ذریعے سے شوہر اس کو خلا دے دے۔ اب اس مال کے بارے میں فقہا وضاحت فرما دیتے ہیں، باقاعدہ فرمائی ہوئی ہے کہ اس مال سے مراد ہے وہ حق مہر بھی ہے یا حق مہر سے زیادہ یا کم۔ ویسے حق مہر ہے، وہ مال جو عورت نے لوٹانا ہے وہ حق مہر ہی ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت ملتی ہے کہ اگر عورت طلاق چاہتی ہے تو وہ اپنا جو حق مہر اس نے لیا ہوتا ہے وہ شوہر کو لوٹا دیتی ہے اور شوہر اس کے بدلے میں طلاق دے دیتا ہے۔ اگر حق مہر، چونکہ ہماری سوسائٹی میں حق مہر بہت مختصر ہوتا ہے جس پر اور مرد شوہر جو ہے وہ کسی صورت میں متفق یا ایگری نہیں ہو سکتا، تو عورت مال کے اندر اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے شرع۔ اس کے علاوہ یہ فتاوی ہندیہ ہے، اس کے اندر ہے خلا، بدلے مال کے ذریعے سے لفظ خلا کے ساتھ مل کے نکاح کو زائل کرنا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر شوہر خلا دیتا ہے اپنی عورت کو تو اس سے طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے لفظی اور اصطلاحی معنی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ، یہ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 538 نمبر ہے، یہ دو کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو خلا کا لفظی اور اصطلاحی معنی ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ خلا کیا ہے؟ عورت کوئی مال دے اور شوہر سے کہے کہ اس مال کے بدلے میں تم مجھے طلاق دے دو، یعنی طلاق دینے کا حق اس صورت میں بھی شوہر کے پاس ہی ہے۔ طلاق کا حق کسی قاضی یا جج کو نہیں ہے، قاضی یا جج طلاق کا حق نہیں رکھتا۔ تو خلا کے اندر جو طلاق دی جاتی ہے اس میں اختیار شوہر کو ہوتا ہے، جج کو یہ اختیار حاصل بالکل نہیں ہے۔ لہذا وہ خواتین جو پس پردہ اپنے شوہروں کو مطلع کیے بنا عدالت سے خلا لے لیتی ہیں، قانوناً اگرچہ خلا ہو گئی، جس کو خلا نہیں کہہ سکتے، لیکن یاد رکھیے گا شرعاً یہ خلا نہیں ہوئی۔ آپ جو خواتین آج تک جنہوں نے عدالت سے رجوع کر کے شوہر کو بتائے بغیر خلا لے لیا اور اس میں مرد نے، شوہر نے لفظاً یعنی بول کے یا تحریراً یعنی لکھ کے طلاق نہیں دی تو طلاق ہرگز نہیں ہوئی۔ آپ ابھی تک اسی شوہر کی بیوی ہیں جن کے خلاف دعویٰ دائر کر کے خلا کا تو آپ نے عدالت سے خلا لے لیا ہے۔ یاد رکھیے گا وہ خلا لے کر عدالت سے جو آپ کہیں اور شادی کر رہی ہے مکمل طور پر زنا ہے، جب تک وہ زنا ہے جب تک کہ بھی آپ اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا شریعت قانون کی محتاج نہیں ہے، قانون شریعت کا محتاج ہے۔ لہذا قانون اگر شریعت کے خلاف ہے تو ہرگز اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس کے حکم کو نہیں مانا جائے گا۔
تو وہ خواتین جو عدالت سے رجوع کر کے خلا لے لیتی ہیں شوہر کو بتائے بغیر، ان کی بالکل طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں اگر مال ڈائریکٹ مال دے کر شوہر کو اس کے بدلے میں وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، خلا کر دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں خلا ہو جائے گا اور طلاق بائن، اس کا حکم جو ہے وہ طلاق بائن کا حکم ہوگا۔